اللہ نے مہینوں کی گنتی کتنی بنائی ہے؟ 12. اور انہی 12 مہینوں میں سے اسلامی کیلنڈر کے مطابق دوسرا مہینہ سفر کا. سفر کا مہینہ عربوں نے اپنی زبان کے اعتبار سے اس کا نام رکھا تھا سفر. چونکہ اس مہینے میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینہ یہ ہوتا تھا کیا نام ہے؟ حرمت کا. عرب جاہلیت میں ان کے حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. لڑائی بڑائی اس میں قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے. اس کے بعد جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو وہ تیر و تفنگ اٹھا لیتے تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر کیا ہو جاتا تھا؟ چڑھ جاتا تھا، اور یا تو مار کے ختم کر دیتا تھا یا خود مر جاتا تھا. اور اس طرح ان کے گھر کیا ہو جاتے تھے؟ کھڑر ہو جاتے تھے، ویران ہو جاتے تھے. اور اسی ناطے انہوں نے اس مہینے کا نام رکھا سفر، اور ماخوذ ہے سفر الدیار، یعنی گھروں کی بربادی کا مہینہ. یہ مہینہ برا نہیں تھا، وہ لوگ خود برے تھے. لڑائی خود کرتے تھے، لوٹتے خود تھے، لوٹے جاتے تھے، قتل خود کرتے تھے، قتل کیے جاتے تھے. اور اپنی اس نحوست اور بربادی کو الزام عائد کس پر کرتے تھے؟ مہینے پر. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس عقیدے کی تردید فرمائی کہ ماہ سفر سے بربادی کو جوڑ کر کے کیوں دیکھتے ہو؟ برباد تم خود ہو. تم لڑ کر کے نحوست کو بلاتے ہو اور بربادی کو تم کیا کرتے ہو؟ بلاتے ہو. ورنہ یہ مہینہ بھی خیر و خوبی کا کیا ہے؟ حامل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے کا نام سفر اس لیے رکھا کہ کوئی کیڑا ہے جو اونٹ کے پیٹ میں ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اونٹ کیا ہو جاتا تھا؟ مر جاتا تھا. اور اسی طریقے سے اور بہت سارے جو ہے اقوال ہیں اس بارے میں علماء کے، کہ وہ لوگ اس مہینے کے اندر جب کسی دوسرے قافلے کو پاتے تھے تو اس کو لوٹ لیتے تھے. لوٹ کر کے اس کا سامان کیا کرتے تھے؟ چھین لیتے تھے. وہ خالی ہو جاتا تھا گویا سامان سے. اس ناطے اس مہینے کا نام انہوں نے کیا کر دیا؟ سفر. سفر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی ہونا. تو گویا اس مہینے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ہے. لیکن کچھ بھی ہو معاملہ، ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھار سفر کے مہینے کو بدل کر کے محرم کے مہینے میں کر لیتے تھے، اور محرم کے مہینے کو کیا کر لیتے تھے؟ سفر کر لیتے تھے. اور قرآن مجید نے ان کے اس عمل کو نسی سے تعبیر کیا اور کفر سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون اور اللہ کی قدرت میں وہ کیا کرتے تھے؟ تبدیلی کرتے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا. تو میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کا جو بھی عقیدہ مشرکین مکہ کا ماہ سفر کے تعلق سے تھا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. دن اور رات کا خالق اللہ ہے. سورج چاند کس نے؟ اللہ نے بنائے ہیں. اور بساتے خود نہ تو کوئی مہینہ منحوس، نہ کوئی دن منحوس، اور نہ ہی کوئی گھڑی منحوس. منحوس اگر کوئی چیز ہے تو انسان ہے. انسان شراب پیتا ہے، نحوست کو کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے. چوری کرتا ہے، نحوست کو کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے. دھوکہ دے کر کے کمائی کرتا ہے، نحوست کو کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے. سفر کے مہینے سے جوڑ کر کے ان چیزوں کو دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں. اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان میں ہوتی. اور زبان کی نحوست کیا ہے؟ کہ زبان اللہ کے ذکر سے کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے. قرآن کی تلاوت سے کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے. زبان سے کیا کرے انسان؟ گند بکے. زبان سے کیا کرے انسان؟ دوسروں کے دلوں کو دکھائے. زبان سے کیا کرے انسان؟ گانا اور فحش غزلیں بکے. وہ زبان کیا ہو جائے گی؟ منحوس ہو جائے گی. لیکن اسی زبان کو اگر قرآن کی تلاوت میں لگا دیجئے، ذکر الہی میں لگا دیجئے، عصیان و تمرد میں بیتے ہوئے لمحات کو یاد کر کے انسان اگر اپنے گناہوں سے معافی میں لگا دے تو وہی زبان اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ خیر کی بن جائے گی. ورنہ پھر وہی زبان اس کے لیے جو ہے بربادی کا کام بن جائے گی. تو میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر باطل عقیدہ ہے اور بے بنیاد عقیدہ ہے. افسوس کی بات ہے آج مسلمان قوم میں بھی اس مہینے کے تعلق سے نامعلوم کیا کیا گمراہیاں پائی جاتی ہیں اور کیا کیا عقائد ہیں جو مسلمانوں نے اس مہینے کے تعلق سے گڑھ رکھے ہیں اور بنا کسی دلیل کے گڑھ رکھا ہے. اور انہی چیزوں میں سے یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ شادی کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں شادی کی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ شادی برباد ہو جائے گی. مشرکین مکہ شوال کے مہینے میں بھی شادی کو منحوس سمجھتے تھے. انشاء سے مانتے تھے، مٹنے کے معنی میں مانتے تھے.
اور وہ سوچتے تھے کہ اگر اس مہینے میں شادی کی جائے گی تو شادی کیا ہو جائے گی، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور سے مشرکین مکہ کے اس عمل کی کیا گئی، سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی آپ نے اس مہینے میں کی، شوال کے مہینے میں کی۔ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نساء رسول اللہ کان احظى عنده منی، کہ میری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی شوال کے مہینے میں کی اور مجھ سے دخول بھی شوال کے مہینے میں کیا، اور میں نہیں جانتی قسمت و نصیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں محبوب ہونے میں ہم سے زیادہ کون سی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں محبوب تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، شادی کو کسی مہینے سے جوڑ کر کے دیکھنا کہ شادی کب کی جائے، فلاں مہینے میں کی جائے تو منحوس ہو جائے گی، اور فلاں مہینے میں کی جائے تو خیر و برکت کا سبب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے اپنے قائد کو کیا کیا، سختی کے ساتھ تردید کی۔ تجربات اور مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں شادیاں، سینکڑوں نہیں ہزاروں شادیاں، ہزاروں نہیں لاکھوں شادیاں سفر کے مہینے میں ہوئی ہیں، محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں، شوال کے مہینے میں ہوئی ہیں، اور وہ شادیاں کامیاب ترین شادیاں رہی ہیں۔ خوشیاں ہی خوشیاں ان کی زندگی میں آئی، ان کو اللہ نے اولاد سے نصیب کیا، اولاد نصیب کیا۔ اولاد ان کی جو ہے دیکھیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شادی شدہ جوڑے خود کیا تھے، نیک تھے، اس ناطے ان کی زندگی میں کیا آئی، خوشیاں آئیں۔ اگر شادی کرنے والا غلط ہوگا تو چاہے جس مہینے میں شادی کریں بربادی کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ شادی کو سفر کے مہینے سے جوڑنا یا محرم کے مہینے سے جوڑنا یا شوال کے مہینے سے جوڑنا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں، یہ زمانے جاہلیت کے مشرکوں کا عقیدہ تھا، اور اس طرح کا عقیدے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی۔ دینی بھائیو اور دوستو، کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس کہنا در حقیقت رب العزت کے بنائے ہوئے زمانے میں جو لیل و نہار کی شکل میں مشتمل ہے اس پر عیب لگانے کے مترادف ہے۔ گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات اور دن مہینے بنائے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہو اپنی عملی طور سے یا زبانی طور سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہینوں میں خیر و خوبی نہیں ڈال سکا، اللہ کے بنانے میں کوئی کیا رہ گئی، کسر اور کور رہ گئی اور کمی رہ گئی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے کہا حدیث قدسی کیا ہوتا ہے، اللہ مولانا سے پوچھیں گے، یؤذینی ابن آدم، کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے۔ کیسے تکلیف دیتی ہے؟ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانے کو پیدا کرنے والا کون ہوں؟ ہمارے ہاتھ میں، اللہ فرماتا ہے میں زمانے کو الٹ پھیر کرتا ہوں، رات اور دن کی تبدیلی میرے اختیار میں ہے۔ کسی رات کو برا کہنا، کسی دن کو برا کہنا، کسی مہینے کو برا کہنا، کسی وقت کو برا کہنا اور اس سے نحوست لینا، یہ اللہ پر عیب لگانے کے کیا ہے میرے بھائیوں، مترادف ہے۔ اور ایک انسان اگر ایسا کرتا ہے تو مسلمان نہیں بلکہ کچھ اور قسم کے لوگوں کے عقائد میں سے اس کی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک انسان کو جب کسی کام کی شروعات کرنی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کام کیا کر دے، شروع کر دے۔ انشاءاللہ اس کام میں رب کے حکم سے کیا ہوگی، برکت ہوگی۔ جو کام اللہ کے نام سے جڑے گا اس کام میں برکت ہوگی یا نہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے خالی ہو جائے گا اس کام میں کیا ہوگی، نحوست ہوگی۔ کس مہینے میں کام شروع کیا گیا ہے اس سے بحث نہیں ہے، کام کو کیسے شروع کیا گیا، اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے یا نہیں، چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیا جائے، انشاءاللہ اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، برکت دے گا، اور خیر کا وہ کیا بنے گا، سبب بنے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ہاں، اہل مغرب کے ہاں گنتیاں پائی جاتی ہیں، اور انہی سے متاثر ہو کر ہمارے مسلمانوں میں بھی 786 اور کیا کیا چلتا ہے۔ یہ اعداد کا شمار یہ یہود و نصارہ کی دین ہے، مسلمان قوم میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی انہوں نے کہا یا صاد کی گنتیاں لگائی تھی اور کہا تھا یہ نبی اتنے